فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رمضان شریف کے تیسرا عشرہ جا رہا ہے۔ اولہ رحمت وہ گزر گیا، واوسطہ مغفرۃ درمیانی عشرہ جو بخشش کا ہے وہ بھی گزر گیا۔ اب یہ تیسرا عشرہ ہے۔ وآخرہ عتق من النار، بس اس میں ٹکٹ دیا جاتا ہے، آخری فیصلہ کیا جاتا ہے، فلانے تو جنت میں، فلانے تو جنت میں، فلانے تو جنت میں۔ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے، جنت میں دخول اور جنت کے ویزا صادر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ آخری عشرہ ہے۔ جہد کرو، محنت کرو، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ویزا حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنوں کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، روزہ داروں کے لیے اللہ نے ایک وی آئی پی گیٹ بنایا ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اس وی آئی پی گیٹ سے داخل کیا جاتا ہے۔ وہ وی آئی پی گیٹ کا نام ہمارے آقا نے ہمیں بتا دیا، فرمایا ان فی الجنت باب یقال له ریان، جنت والے جس وی آئی پی گیٹ سے جنت میں داخل ہوتے ہیں، جلوہ نما ہوتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں، فرشتوں کی جھرمٹ میں، فرشتوں کی جماعت کے استقبال میں، اس وی آئی پی گیٹ کا نام باب الریان۔ کیا نام ہے؟ باب الریان، مخصوص گیٹ ہوگا۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے والوں نے، میرے رب نے اس کو جدا کر دیا ہے۔ تو اس گیٹ میں داخل ہونے کے لیے بیداری کرنا پڑے گا، اپنے دوست چیز مال کو قربان کرنا پڑے گا، صدقہ دینا پڑے گا، افطاری کے لانا پڑے گا، سحری کے لانا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، تلاوت قرآن کرنا پڑے گا، تب آدمی اس وی آئی پی گیٹ کے قابل ہوگا کہ اس کو اس گیٹ سے جنت میں داخلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس وی آئی پی گیٹ سے جنت میں داخل ہونے کا شرف، سعادت، نصیب، قسمت، عظمت، توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج جو ہے 23ویں رات، 1 سے شروع ہوا 23 تک پہنچ گیا۔ اب کیا رہ گیا مجھے بتاؤ؟ کوشش کرو، کوشش کرو۔ تو یہ تو فضیلت رمضان کے بارے میں تھا۔ اب کچھ مسائل آج بیان کروں گا۔
اگر روزہ دار 48 میل کا سفر کا ارادہ کرے، کتنے میل؟ 40 اور 8 48، اتنے دوری اور مسافت سفر جو 48 میل کا ہو، جہاں سے وہ نکل رہا ہے کراچی سے، اب آگے بلوچستان جائے گا، سندھ جائے گا، پنجاب جائے گا، سرحد جائے گا، جہاں کم سے کم سفر کا مقدار کتنا ہو؟ 48 میل۔ تو اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہوگا۔ اور اگر 40 میل ہے، 38 میل ہے، 48 سے 1 میل بھی کم ہے، آدھا میل بھی 48 سے اگر کم ہے، تو پھر اس کو روزہ رکھنے نہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس پر روزہ رکھنا فرض اور لازم ہوگا۔ میری باتیں سمجھ رہے ہو نا؟ یا کچھ گڑبڑ ہے سمجھنے میں؟ سمجھ رہے؟ اسی مسئلہ ہے نا، مسئلہ کو دقیق آدمی سمجھ لے تب مزہ آئے گا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ، جس سفر کے لیے مسافر نے کمر کس لیا ہے وہ سفر کرے گا، وہ بھی 48 میل کا مسافت ہے۔ جب وہ اپنے علاقے کی آبادی سے نکلے گا، اب جو کراچی کوئی سفر جا رہا ہے، اب وہ اپنے گھر سے چائے پینا شروع کرے گا، یہیں پہ کباب کھانا شروع کرے گا، میں تو سفر پہ جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کراچی کی حدود سے جب نکلو گے، مثال کے طور پہ آپ کو بلوچستان جانا ہے، آپ کراچی کے حدود سے نکل کے ہب کے پہل کو پہنچ گئے، اب کراچی کی حدود ختم ہو گیا۔ ہر علاقے کے حدود ہوتے ہیں۔ اب آپ اگر کھائیں گے تو ادھر سے کھا سکتے ہو، یہاں کراچی کی حدود میں نہیں کھا سکتے۔ اور اگر آپ ایسے سفر کے لیے جا رہے ہو، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے، روزہ رکھنا آپ کے لیے سہولت ہے، بھئی سحری کا انتظام بھی ہے، افطاری کا انتظام بھی ہے، سواری بھی اچھی اللہ نے تم کو دی ہے، کوئی دشواری و مشقت و تکلیف نہیں ہے، تو اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہو، ان تصوموا خیر لکم، پھر روزہ رکھنا اس مسافر کے لیے بہتر ہوگا۔ نہ رکھنے سے رکھنا بہتر ہوگا۔ تکلیف نہیں ہے، دشواری نہیں ہے، مشکل نہیں، سہولت ہی سہولت۔ لیکن اگر مشقت ہے، دشواری ہے، تکلیف ہے، تو پھر اس وقت جو ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ یہ رب نے ہمیں اجازت دی۔ یہ 2 مسئلہ ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، ایک بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے، جہاں یہ جا رہا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان سے سعودیہ جا رہا ہے۔ اب سعودیہ والوں نے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے 2 دن پہلے وہ روزہ رکھ لیتے، وگرنہ 1 دن تو یہ ہمیشہ ہے ہی۔ اس رمضان کو بھی وہ ہم سے 1 دن پہلے وہ روزہ رکھے ہوئے، جانتے ہو نا، وہ 1 دن پہلے ہے۔ ہمارے ہاں، آپ کے ہاں آج 23ویں ہے، 23ویں رمضان، اور ان کے ہاں رات کو تھی، آج 24واں رمضان ہے رات کو، تو 1 دن آگے۔ آپ ایک ایسے ملک سے اور ایک ایسے ملک کی طرف جا رہے ہو
جہاں ان لوگوں نے پہلے روزہ رکھے تھے، آپ کے روزہ کم ہیں اور ان کے روزہ پورا ہو رہے ہیں، آپ وہاں پہنچے، عید سے پہلے پہلے آپ وہاں پہنچے، تو اب کیا کریں گے آپ کے روزہ تو کم ہے، ان کے روزہ تو پورا ہو گئے ہیں، کیا آپ عید ان کے ساتھ کریں گے، سعودیہ والوں کے ساتھ، جو آپ ابھی سعودیہ اچانک پہنچ گئے، عمرہ کے لیے چلے گئے؟ کہتے ہیں جی ہاں، آپ کو ان کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ زور سے بولو، عید کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس ملک کا اعتبار ہے، انہوں نے دیکھا روزہ رکھا ہے، ابھی آپ بھی وہاں پہنچ گئے، اگرچہ آپ کے روزے پورے نہیں ہیں، لیکن آپ جو ہے ان کے ساتھ عید منائیں گے، اور پھر ایک روزے کی قضا عید کے بعد آپ رکھیں گے، آپ پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا، یہ سمجھ گئے؟ اب اس کا الٹ لے لو، سعودیہ والا یہاں آ گیا پاکستان میں، اب اس کا تو یہاں پہنچا ہے، اس کا روزہ تو مکمل ہے، کیونکہ وہ ایک دن پہلے ہے، یہ ایک دن بعد میں، یہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اگر وہاں سے آنے والا یہاں جو آ جاتا ہے، اس کا روزہ مکمل ہے، یہاں کے لوگوں کے روزے میں ایک دن کم ہے، اور یہ رمضان منا رہے ہیں، کہتے ہیں اب اس کے 30 روز جو پورے ہو گئے ہیں، یہاں 29 دن ہو گئے ہیں، اس کو اختیار ہوگا، وہ جو وہاں سے عربی ملک سے آیا ہے، چاہے ان کے ساتھ روزہ رکھ کے، چاہے تو اپنے گھر میں اکیلے ہی کھا لے، پھر بھی اس کو روڈ پہ آ کے لسی پینے کی اجازت نہیں ہے، کوئی سر توڑ دے گا اس کا، میاں کیا کر رہے ہو، ہمارے ہاں تو روزہ ہے، جب تک مول صاحب کو پتہ چلے وہ اسپتال میں پہنچ گیا، حالانکہ اس بیچارے کو کھانے کی اختیار تو تھی۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ احکام ہیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہاں سے جانے والا وہاں جائے گا، اس کا روزہ کم ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ عید کرے گا، کیونکہ ایک ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ سب عید کر رہے ہیں اور آپ روزہ رکھے ہوئے، وہاں سے آنے والا یہاں اس کو اختیار ہوگا، چاہے تو ان کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ حضرت تو پھر تو اس بیچارے کے تو روزہ مکمل ہو گئے ہیں، 30 دن تو مکمل ہے، اب 31 دن کیوں یہ روزہ رکھے گا؟ اس کے تو حساب پورا ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی کم سے کم یہ فائدہ ہوگا، اس کو اس دن نفل کا ایک ثواب مل جائے گا، فرض تو پورا ہو گیا 30 دن۔ لیکن اگر گھر میں بیٹھ کے روزہ نہیں رکھتا، کھانا کھاتا ہے، اس کو اجازت، بولو بولو، اور رمضان کے دنوں میں اگر کسی نے ہم بستری کی تو اس ہم بستری کرنے والے ان دونوں پہ اگر دونوں راضی تھے، دونوں پہ قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارہ تو آپ جانتے ہو، میں بیان بھی کر چکا ہوں، سب سے پہلے غلام آزاد کرے، غلام تو نہیں ملتا پاکستان میں، کسی جگہ میں بھی اصلی غلام نہیں ہے، تو پھر وہ جو ہے 60 دن مسلسل دوسرے نمبر پر روزہ رکھے، 60 دن، ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس نے 55 دن روزہ رکھا، بیچ میں اس نے ایک دن چھوڑ دیا،
اب وہ 55 کے 55 روزہ بیکار، اس کو پھر اثر نو رکھنا 60 دن پڑے گا۔ جرم ہے نا یہ، جرم میں سختی ہوتی ہے تاکہ مجرم کو جرم کرنے کی جرات نہ ہو جائے۔ اور اگر روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، غلام بھی نہیں مل رہا، تو 60 مسکین کو 2 ٹائم میں کھانا کھلائے گا، صبح شام درمیانی خوراک، یا باندازے صدقہ فطر کے اس کو صبح شام دے دے گا۔ اگر ایک شخص نے، مسائل میں شرم نہیں ہوتا، مسائل کو سمجھنا ضروری ہے، شرمانا نہیں، کیونکہ اگر ہم شرعی باتوں میں شرمائیں گے نا تو ہمیشہ کے ہمیشہ نری جاہل بن جائیں گے، ہر طرف سے ہمیں نقصان ملے گا۔ ہم گالی دینے سے شرماتے ہیں؟ بولو بولو، نہیں، کھلے عام گالی دیتے۔ چوری کی مال کھانے سے شرماتے ہیں؟ نہیں بولتے، شرماتے نہیں۔ جیب کاٹنے سے شرم کرتے ہیں لوگ؟ نہیں کرتے۔ جو بے شرم ہوتے وہ نہیں کرتے۔ تو پھر دین کی حق مسئلے کو سمجھنے میں تم کہاں سے حیادار بن گئے اور بڑا تو مولوی صاحب کیسا مسئلہ بیان کر رہا ہے جی، دیکھو یہاں جو ہے چوینٹی تیرے ناک میں اور کان میں گھس جاتے ہیں، یہ تیرے سب سے بڑی جہالت کی نشانی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بیان کرنا پڑتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے گھر والے حلال بیوی سے اس نے قربت کی، نزدیک ہوا اور دخول بھی ہو گیا، لیکن فارغ نہیں ہوا، دخول ہو گیا فارغ نہیں ہوا۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں ایک پہلوان جی تھا، وہ اپنے بیوی کے قریب پہنچ گیا، گھر کے کسی کونے سے کوئی اندھا چوہا نکل کے اس کے پیر پہ آ گیا تو 1 ہفتے تک پھر وہ اپنے آنکھ بھی نہ کھول سکے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شیر آ گیا، انہوں نے شیر کو بھی مارا، پھر اپنا کام کر دیا اسی جگہ میں، بہادر ہوتے ہیں۔ تو فارغ نہیں ہوا لیکن دخول ہو گیا۔ کہتے ہیں چاہے فارغ ہو یا نہ ہو، جب اذا التقى الختان بالختان، جب التقاء ہو گیا، دخول ہو گیا، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، دونوں لازم ہے۔ روزہ بھی ٹوٹ گیا اور قضا کفارہ بھی لازم ہو گیا، چاہے وہ اس کی جاز لیڈنگ کرے یا نہ کرے، ختم ہو گئی۔ اور کئی بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بد فطرت میں ان کو کہتا ہوں، جن کی فطرت سالم نہیں ہوتی، وہ غلط جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ غلط جگہ میں جانا ہر وقت ہو، چاہے مرد کی طرف ہو یا عورت کی طرف ہو، حرام حرام حرام، رمضان غیر رمضان سب میں حرام۔ لیکن اگر رمضان میں اس نے ایسی مسئلہ ہے غلطی کی، وہ اصلی اسٹاپ پہ نہیں چلا، غلط اسٹاپ پہ اس نے وہ کر دیا، قربت کر دی، تو وہاں بھی جب دخول ہو
تو وہاں پر بھی قضا و کفارہ دونوں لازم ہیں، اگرچہ جگہ غلط ہے لیکن شریعت کا حکم، کیونکہ پاخانے کی جگہ کو استعمال کرنا ہر حال میں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ مشکات شریف میں کتاب الحدود، وہاں حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل اتى رجلا او امرأة فی دبرها، اگر مرد مرد کے پاس غلط جگہ جائے یا مرد عورت کے پاس غلط جگہ میں جائے، دونوں صورتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، فطرت کے خلاف جا رہا ہے، وہ ملعون ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، لا ينظر اللہ عز وجل، اللہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ انسان اللہ کے نظروں میں گر جاتا ہے، بے قیمت بن جاتا ہے جو غلط استفادہ کرے۔ تو اتنی بڑی وعید ہے، سزا ہے اس کا، بہت بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے سارے ڈھیر مسائل ہم آپ کو ایک دن میں بتائیں گے تو پھر سب کو آپ بھول جاؤ گے، اتنا ہی بتائیں گے کہ کم سے کم اگر 10 مسئلے آج ہم نے بیان کیے تو کم سے کم 5 مسئلہ تو آپ کے ذہن میں رہے گا، آپ دوسرے دوستوں تک پہنچائیں گے، اور ہر پہنچانے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسئلہ مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ مجھے اور آپ کو نجات دے، دور رکھ دے، پناہ میں رکھے اللہ سبحانہ۔ برحمتك